بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. چو غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. جو دهد قاضی بدر رشوت قرار، که شناسد ظالم از مظلوم راز. یہ حضرت مولانا روم صاحب رحمہ اللہ، ان کی مثنوی بھی عجیب شان والی ہے. اس میں فرماتے ہیں، اور ہمارے ہاں آج کل یہ جملہ مشہور ہے کہ وکیل رکھنے کی بجائے جج کو خرید لیا جائے، اور وہی سب سے بڑی بھیانک شکل ہے کہ ہماری قضا اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہی. بڑے بڑے ظالم جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بیچارے کسی مجبوری میں وہ پھنس جاتے ہیں، اور وہیں جیل میں سڑے سڑے ساری عمر ان کی گزر جاتی ہے. حضرت اس باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ صبر اور فضائل صبر، اس میں تو اللہ کے اوامر کے اوپر جمنا حقیقی صبر ہے، اور مصائب اور شدائد میں جز و فض نہ کرنا، یہ ساری چیزیں صبر کی شکلیں ہیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا فی اعین الناس کبیرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم. اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے گئی ہیں. جب انصار کی ایک بچی کسی چوری میں دھر لی گئی آئی اور سرداروں کی سفارش آئی، تو حضرت نے فرمایا اگر میری فاطمہ بھی کرتی تو میں اس سے بھی. یہ ہماری قضا کا معیار تھا. کل میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا کہ آئین کے کتنے پابند تھے، کہ اسلامی آئین بیٹی کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، تو یہ دھوس دھمکی نہیں دی کہ میں دیکھ لوں گا تم کون ہو، قبول کر. تو یہ اعلیٰ کردار ہمارا تھا. تو بچی عراق سے بند سور و زیوروں کے ساتھ چلی اور حجاز تک پہنچی، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. اور یہ مثال بھی قائم ہوئی کہ بھیڑ اور بھیڑیا اکٹھے پانی پیتے تھے، اور کسی بھیڑ کو بھیڑیا نے حملہ نہیں کیا. جس دن حملہ کیا تو واہ عمرہ، انہوں نے چرواہ نے پکارا. کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا عمر کا انتقال ہو گیا. حالانکہ دور تھا. انہوں نے کہا کیسے آپ کو پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جب تک وہ زندہ تھا تو کسی بھیڑیے کو جرأت نہیں تھی کہ بکریوں پہ حملہ کرتا. اور ہمارے یہاں بھیڑیے انسانی قسم کے نمایاں بھیڑیے انسانوں کو اور پھر مظلوم بچیوں کو جس طرح شکار بنا رہے ہیں، بدترین شکلیں ہیں، کیونکہ قضا نہیں ہے اور سزا نہیں ہے. بڑے بڑے چور اور ڈھاکو جو قومی خزانوں کو لوٹ کے بھار محلات تیار کیے،
قضا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی چالاکی کو اور اپنے جرم کو چھپانے کو وہ کمال سمجھتے ہیں. یہ سارے ہماری قضا کی کوتاہی ہیں. جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ وکیل رکھنے کی بجائے جج کو خرید لیا جائے. تو حضرت اسی کے اوپر فرما رہے ہیں چو دہد قاضی بدر رشوت قرار. جب جج رشوت لینے اور دینے میں پڑ جائے کہ شناس ظالم از مظلوم راز. مظلوم بیچارے پس جاتے ہیں اور ظالم جو ہے دندناتے پھرتے ہیں. اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. غرض جب غرض درمیان میں آ گئی تو ہنر پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور دل آنکھوں تک 100 پردے پڑ جاتے ہیں. دل اور آنکھوں پر 100 پردے پڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے ڈھاکو اور چور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فائلوں کو پہیے لگا دیتے ہیں اور وہ پہیوں سے جو ہے نا ہر ایک کو رام کر لیتے ہیں. جی انتہائی بھیانک شکل ہے. قاضی کا دل رشوت لینے کو چاہے گا تو مظلوم سے ظالم کو کیسے پہچانے گا. یعنی جب حاکم کی نیت پہلے سے رشوت لینے کی ہو جائے تو اس کو حق نظر نہ آئے گا. اگر کوئی کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک عہدیدار تھے وہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے رشوت ٹھہرا لیے کرتے تھے. یہ جب رشوتوں کا بازار گرم ہونے لگا تو اس قسم کی شکلیں آئیں اور یہ بھی اپنے آپ کو دیانتدار سمجھتے ہوں گے. اور دونوں سے رشوت لے لیتے تھے. پھر مقدمے کے اندر بہت غور و خوض کر کے حق ہی کرتے تھے. فیصلہ حق پہ کرتے تھے. جس کی ڈگری ہو گئی اس کا روپیہ رکھ لیتے تھے. وہ کم ہو اور دوسرے کو واپس کر دیتے تھے وہ زیادہ ہو. یہ ان چیزوں سے وہ ججوں کو خریدنے کا روش ٹھہری جو ہمارے ہاں اب عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ وکیل رکھنے کی بجائے جج کو خرید لو. دیکھو وہ رشوت بھی لیتے تھے اور پھر بھی حق ان کو واضح ہو جاتا تھا. جواب یہ ہے کہ اول تو خلاف شریعت کرنے میں ایسی ظلمت ہوتی ہے کہ آنکھوں پہ اور دل و دماغ کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے. ایسی ظلمت ہوتی ہے کہ نور فہم اس سے جاتا رہتا ہے. نور فہم اللہ پاک کا ایک نور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا مانگے کرتے رحم جل فی قلبی نور فی لسان نور. اور سارے اعضائے جواروں کی نور کی دعا کرتے تھے. ومن فوق نور ومن تحت نور. یہ نور حق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نیک اعمال سے اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے سے اور شیطانی اور ظلمانی اور نفسانی خواہشوں سے بچنے سے. تو ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے روٹنے کی علامت یہ ہے اللہ رستے مت کھسے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فہم نور فہم جس کو حضرت کہہ رہے تھے جاتا رہتا ہے ان سے وہ چھن جاتی ہے. مت کھسے سے مرید جو یہی ہے فہم دین اور محبت حق یہ اہل اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.